زیادہ تر ہمارے جو کسان ہیں وہ ابھی تک پکنک کی افادیت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ہوئے ہیں، نہ ہی انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم 10-12 سال سے یعنی کہ 2008 سے اس مسئلے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ذہن نشین کروا رہے ہیں فارمرز کو کہ پکنک ایک الٹیمیٹ فوڈ پروڈکشن سسٹم ہے، یعنی کہ اس سے بہتر کوئی سسٹم نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ایسا سسٹم ہے جو قدرت نے بنایا اور 40 کروڑ سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی سپرے کے، بغیر کسی زہر کے اور بغیر کسی چیز کی کمی کے پوری دنیا کو یہ خوراک پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ سسٹم اس دنیا پہ جو سائنسدانوں کے خیال کے مطابق 13 لاکھ مختلف قسم کی جاندار چیزیں موجود ہیں، 13 لاکھ، لیکن بہت سارے سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ یہ 20 لاکھ سے بھی اوپر ہوں گی۔ 13 لاکھ تو کاؤنٹ ہو چکی ہیں۔ اب ان میں 13 لاکھ میں سے صرف انسان ایک واحد چیز ہے جو خوراک پروڈیوس کرتا ہے، باقی قدرتی طور پہ اس کو ہر جاندار چیز کو اللہ سپلائی کرتا ہے، قدرت سپلائی کرتی ہے۔ انسان نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے خود اس کو پروڈکشن کے نظام کو اپنے ہاتھ میں کیا، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی سمجھ کے، جس کی وجہ سے آج ساری خرابیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے نظر آ رہی ہیں، جس میں پانی کی کمی کے مسائل یا پانی کی زیادتی کے مسائل، زمین کی خرابی کے مسائل، آپ کی جو موسمیات ہیں اس میں خرابی کے مسائل، کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ کتنے خرچے کے ساتھ ہم کون سی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈیوس کا خرچہ کتنا ہے، اور اس کی کوالٹی اتنی خراب ہے کہ آج کوئی بھی شاید شخص ایسا ہو جس کی صحت خراب نہ ہو، اور صحت کی خرابی کا صرف اور صرف انحصار وہ اچھی خوراک پہ، اور اچھی خوراک تب پروڈیوس ہوگی اگر ہم قدرتی نظام کاشتکاری کے اوپر جائیں گے اور اس کے اوپر سختی سے عمل کریں گے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کھادوں کی وجہ سے فصل میں کمی ہو جاتی ہے، بے شمار ہمارے ہاں ایسے فارمرز ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں، بے شمار ایسے فارمرز ہیں جو کہتے ہیں کہ سالہ سال سے ہم نے کوئی چیز نہیں ڈالی، کوئی زہر نہیں ڈالی، کوئی کھاد نہیں ڈالی، اور ان کی پروڈکشن بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ اب اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک 40 کروڑ سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے، اب اس نے تو کوئی کمی نہیں آئی، اس میں تو کوئی چیز ڈالنی نہیں پڑی، کسی بھی اپنا زہر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کھاد کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میری اس سلائیڈ کا مقصد یہ ہے کہ میں سب لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کروا دوں کہ یہ سسٹم کتنا زبردست ہے۔ یہ میرا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ قدرت کا سسٹم ہے جس کو ہم نے سیکھا، لرن کیا، اور میں یہ آگے تک آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اب اس میں جو ڈفرینٹ ہیڈس ہیں یہ ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہماری کاسٹ آف انیشل کاسٹ کیا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے جو کنونشنل طریقے سے جو موجودہ کاشتکاری کا نظام ہے اس سے اگر پکنک کے اوپر شفٹ ہونا ہے تو پھر کیا خرچے ہیں؟ کچھ بھی نہیں خرچہ۔ لیزر لیولنگ تقریباً سارے کاشتکار کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے اگر آپ کھلا پانی لگا رہے ہیں، یعنی کہ اگر فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں، اگر کھالے سے یا ٹیوب ویل سے پانی لگا رہے ہیں تب اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ برانی علاقے میں ہیں یا آپ پہاڑی علاقے میں ہیں جو زمین لیول نہیں ہے تو اس میں اس کی لیزر لیولنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سوائلنگ ہے، اس کو ہر جگہ جہاں پہ بھی ہو سکے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ٹریکٹر چلا کے، مشینیں چلا کے، اور انوائرمنٹ پٹ ہے جو پریشر ہے اس کی وجہ سے ہماری زمینیں نیچے سخت ہو چکی ہیں، اور جس کی وجہ سے پانی جذب نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سوائلر کو چلایا جائے۔ اس کے بعد بیڈز بنانے ہیں، اور یہ ایک ہی دفعہ بنانے ہیں۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جب آپ شفٹ ہوں گے تو زمین کو کور کرنے کے لیے یا آپ لائیو ملچ بنائیں یا آپ پھر ڈیڈ ملچ، یعنی کہ پرالی یا توڑی یا باقی کوئی بھی فصلوں کے باقیات جو ہیں وہ دوسرے کھیتوں سے لا کے ادھر ڈال دیں۔ یہ پہلی دفعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تو پھر جو کراپ آپ گروئیں گے، جو فصل گرو کریں گے، اس کے ہی باقیات جو ہیں وہ ملچنگ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوا کہ آپ کی لویسٹ انویسٹمنٹ ہے، اس سے سستا کام
کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. لیزر لیولر کی کیا کاسٹ آئے گی آپ کو؟ 2,000 3,000 4,000، اور ویسے بھی کروانی چاہیے اگر آپ کنونشنل طریقے سے ہیں. سیب سالنگ کی کیا کاسٹ آئے گی؟ 4,000 روپیہ فی ایکڑ. بیڈ میکنگ کی کیا کاسٹ آئے گی؟ 4,000 روپیہ فی ایکڑ. 8,000 روپے میں آپ کنونشنل طریقے سے پکنک کے اوپر شفٹ ہو گیا، اور پھر اس کے جو ساری عمر کے لیے آپ کو فائدے ہو رہے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیا سیونگ کیا ہو رہی ہیں آپ کو؟ سیونگ میں اس کے بعد کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے پلائنگ کا، یعنی کہ ہل چلانے کا کبھی کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی گوڈی کا خرچہ نہیں ہے کسی قسم کی بھی فصل ہو. بے شمار کسان ہیں جنہوں نے لہسن لگانا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ پکنک کی طریقہ کار بنا دیا، اور کیونکہ سب سے مسئلہ جو لہسن کا تھا وہ گوڈی کا تھا، اور گوڈی جب ختم ہو گئی تو سب لوگوں نے کاشت کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے کسی ایگرو کیمیکل یعنی کہ کھاد اور زہروں کی یا کسی بھی ویڈیسائڈ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پھر بیج جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے لگانے ہیں، جتنے پودے آپ کو کھیت میں چاہیے، جتنے فاصلے پہ لگانے ہیں اتنے وہ پودے اتنا بیج چاہیے یا پودے چاہیے آپ کو. اور پھر پانی کی سپلائی، پانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، کہیں پہ پانی کم ہے یا کڑوا ہے یا کچھ بھی ہے. آپ اگر صحیح طریقے سے اس کے بارے میں لیکچر سن لیں تو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پانی کا کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا، جتنا پانی زمین میں جذب ہوا وہ سارے کا سارا آپ نے پودے کو دے دیا، پودے نے اس کو استعمال کیا. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ لیبر کی کتنی بچت ہے، محنت کتنی ہے، کوئی سپرویژن نہیں ہے، کوئی رسک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ساری چیزیں آپ کی فائدے میں جاتی ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کی کم سے کم آپریٹنگ کاسٹ آئی، یعنی کہ سارا کام کرنے کی خرچہ کم سے کم ہوا. پروڈکشن کا یعنی کہ اس کی پیداواری صلاحیت یا پیداواری لاگت جو ہے وہ بھی کم سے کم ہوئی. آپ کا سوائل سسٹم ریسٹور ہو گیا، زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھنے سے نیچے پانی جو نیچے جا رہا ہے وہ سٹیبل ہو گیا، پھر اس کو ریچارج ہونا شروع ہو گیا. جو موسمی حالات کے نقصانات ہو رہے ہیں ان سے ہم سارے اس کو بہتر کرنے کی طرف چل پڑے. فوڈ ساورنٹی یعنی کہ ہر شخص کی جو خوراک کی ضرورت ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور پھر سیکورٹی، ہر چیز، ہر بندے کو خوراک یا ہر جاندار کو خوراک ملنی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ایور لاسٹنگ بینیفٹ، جو ہمیشہ کے لیے آپ کو بینیفٹس ملیں گے، اس میں کیا ہے کہ بیسٹ ییلڈز، اس سے بہتر ییلڈز آپ کو نہیں آ سکتی، اور اس سے بہتر کوالٹی آپ کو نہیں ہو سکتی. اور وہ خوراک جو ہوگی اتنی نیوٹریشن ڈینس، یعنی کہ اس میں اتنی خوراک، یعنی کہ ایسی خوراک جو انسان کے جسم یا کسی بھی جاندار کے جسم کو چاہیے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے پھر کسی قسم کی اور بیماریاں آپ کو نہیں آئیں گی. اسٹرانگ امیون سسٹم آپ کا ساری بیماریوں کے ساتھ آپ فائٹ کر سکتے ہیں، اور ہیلدی اینڈ مور پروڈکٹیو لائف جو ہے وہ اچھی طریقے سے بغیر کسی بیماریوں کے، بغیر کسی دوائیوں کے چل سکے گی. اب اس کے بعد امپیکٹ آن اکانومی کیا ہے؟ اب امپیکٹ اگر دیکھیں کہ ہم نے ہل نہیں چلانا، اس کی جتنا بھی ہل نہ چلانے میں تیل کی بچت ہوئی وہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ، کتنے کروڑوں لیٹر تیل ہم نے سیو کر لیا. امیشن، اس سے جو دھواں ٹریکٹروں سے نکلتا ہے وہ کتنا ہم نے کم کیا، اور اس سے ہماری آب و ہوا کتنی بہتر ہوئی. اب اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو رہنے کی کاسٹ ہے وہ کم ہو گئی، اور لوئسٹ یا لوور ہیلتھ کیئر ایکسپینسز، یعنی کہ صحت کو برقرار رکھنے کے بھی ایکسپینسز، اور آپ کی جو خوراک اور باقی چیزوں کے اخراجات ہیں وہ بھی بہت سارے کم ہو گئے. اب یہ ایک ایسا قدرت کا نظام ہے جس کو فارمر جو پروڈیوس کرنے والے ہیں، کنزیومر جو کھانے والے ہیں، اور جو اس سارے فنکشن کو ساتھ منسلک چیزیں ہیں، وہ زراعت کے ادارے ہیں، وہ ریسرچ کے ادارے ہیں، یا گورنمنٹ ہے، جو بھی جس کو بھی کہہ رہے ہیں، ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے فائدہ اٹھانا، یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ اور ایک ایسا تحفہ آپ کو ملا ہے. اس کی وساطت میری بھی شک ہو گئی، لیکن یہ اللہ کا نظام آپ تک پہنچانے میں جو پہنچا ہے، یہ ایک انتہائی بڑا اور بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. آپ اس کو سیریسلی لیں، اور سیریسلی لے کے اس کو سمجھ کے، اس میں سمجھنے کی بات بھی کوئی نہیں ہے. 3-4 چیزیں ہیں جو کہ زمین کو پانی میں ڈوبنے نہیں دینا، ہل نہیں چلانا، اور زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا، اور گہرا ہل چلا کے نیچے جو ہے ہارڈ پین اس کو بریک کر دینا. یہ 4
کام کرنے ہیں آپ نے، اور اس کے بعد آپ ساری زندگی کے لیے سارے خرچوں سے بچ گئے، اچھی خوراک پروڈیوس کریں گے، اچھی صحت مند زندگی گزاریں گے، کم سے کم آپ کو مسائل آئیں گے، اور ساری چیزوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو پکنک کو اچھے طریقے سے لاگو کرنا چاہیے، سیریسلی لاگو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔